آپ سیرت پڑھیں, مختلف کتب سے پڑھیں. کتب آپ کی سیر, کتب سیر میں آپ کی جب سیرت آپ اٹھا کے پڑھیں نا تو سب سے خوبصورت گوشہ یہی نظر آتا ہے. واہ واہ اس قدر خوبصورت گوشہ ہے. آپ نے اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کو پڑھنا شروع کیا. ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتی ہے غائبانہ محبت. ہاں جو بن دیکھے سودے ہوتے ہیں نا, ان کا سودا ہی کچھ الگ ہوتا ہے. تو بن دیکھے سودا کرنا. آپ نے اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کو پڑھنا شروع کیا. اعلیٰ حضرت کی تصنیفات اور تحقیق دیکھ کے اعلیٰ حضرت سے محبت غائبانہ ہو گئی. دل میں محبت کا بیج بو دیا. اعلیٰ حضرت سے محبت, شدید محبت ہو گئی. ملاقات ایک ہی نہیں ہے, دیدار ایک نہیں ہے, اعلیٰ حضرت سے محبت ہو گئی. پھر ہوا کچھ یوں کہ کسی شرپسند نے, کسی بد مذہب نے اعلیٰ حضرت کے خلاف نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل دے دیا. اچھا, آپ نے وہ آرٹیکل پڑھا, آپ کی نظروں سے گزرا, آپ کو شدید صدمہ پہنچا کہ اعلیٰ حضرت جیسی عظیم المرتبہ شخصیت پہ اس طرح کے اعتراضات. اسی رات آپ نے بیٹھ کے اس کے رد میں ایک اور کالم لکھا اور اسی نیوز پیپر والے سے, ایڈیٹر سے جا کے رابطہ کیا اور اسی نیوز پیپر میں دوسرے دن اس کا رد بھی چھپوا دیا. واہ واہ واہ. وہ رد اعلیٰ حضرت کی نگاہوں میں پہنچا. اعلیٰ حضرت نے جب وہ رد پڑھا تو اعلیٰ حضرت نے کہا ذرا یہ بتاؤ تو صحیح, یہ نوجوان ہے کون؟ اللہ اکبر. کہا یہ مراد آباد میں ابھی فارغ التحصیل ہوا ہے اور آپ کا چاہنے والا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے وہاں کے مراد آباد میں اپنے عقیدت مند کو پیغام بھیجا اور کہا اس نوجوان کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ. واہ 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 واہ. آپ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے اور ایک دلی تمانیت اور خوشی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو رہی ہے, کہ جن کے دید کے لیے ترسی آنکھیں آج ان کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے. آپ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے. اعلیٰ حضرت نے آپ کو سراہا, آپ کی علمی قابلیت کی داد دی اور آپ کو اپریشیٹ کیا. آپ اعلیٰ حضرت کے اس قدر دیوانے ہوئے, پھر کہتے ہیں کہ ہر ہفتے ہر پیر اور جمعرات اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری ہوا کرتی تھی. اور کہتے ہیں زندگی کی روٹین آگے پیچھے ہو جاتی تھی, معاملات اور جدول چینج ہو جاتے تھے, لیکن میرا بستر کبھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے لیے نہیں کھلا. اینی ٹائم پیک رہتا تھا. یہاں اعلیٰ حضرت کا بلاوا آتا تھا, میں بستر لے کے چلا جایا کرتا. اس قدر اعلیٰ حضرت سے انسیت اور محبت کا معاملہ تھا. پھر ایک اور, جب میں نے جیسا کہ ابھی پہلے عرض کیا تھا کہ آپ نے جب وہ کتاب لکھی, مولانا اشرف شاذلی علیہ رحمہ, جی, آپ نے یہ کتاب جو آپ نے علم غیب کے اوپر لکھی تھی, کلمۃ العلیاء, یہ کتاب اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچا دی. صحیح. اعلیٰ حضرت نے جب یہ کتاب دیکھی ہے, سبحان اللہ کیا کیفیت ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب دیکھ کر کہا ماشاء اللہ کیا عمدہ اور نفیس کتاب ہے. واہ واہ. اور اس کم عمری کے عالم میں اتنے بہترین دلائل کے ساتھ یہ کتاب لکھ دینا مصنف کی عقل مندی پر دلالت کرتا ہے. واہ 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 واہ. اب بات یہ ہے, میں یہاں ٹھہر کے ذرا صرف یہ کہنا چاہوں گا, ہم اس کامنٹ کو فیل تو کریں. یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ کوئی عام عالم نہیں کہہ رہا. یہ کہنے والی ذات وہ ذات ہے جو خود 55 علوم پہ مکمل مہارت حاصل ہے. واہ واہ واہ. یہ وہ ذات ہے کہ جو خود 1000 کم و پیش کتابوں کے مصنف ہیں. آپ فرما رہے ہیں ماشاء اللہ کیا کتاب جو لکھی وقت ہے. کے مجدد ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ فرما رہے ہیں بڑی عمدہ کتاب لکھی ہے, بہت بہترین ٹیلنٹ ہے. آپ نے اپریشیٹ کیا. اور ایک اور بات بہت ہی اہم ہے کہ جیسا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا خلیفہ اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا. آپ ممتاز خلفاء میں سے تھے. آپ مزاج آشنا خلفاء میں سے تھے. مزاج آشنائی بھی ایک فن ہے مریدوں کا, عقیدت مندوں کا. آپ مزاج آشنا تھے اعلیٰ حضرت سے, اور اعلیٰ حضرت آپ کے مشوروں کی بھی قدر فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت نے ایک تصنیف لکھی. تصنیف لکھ کے بندہ اپنے بڑوں کو دکھاتا ہے. جی, اعلیٰ حضرت نے آپ کو دکھائی. اللہ آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر اعتماد تھا آپ کے علم پر, آپ کی قابلیت پر. اعلیٰ حضرت نے شفقت فرمائی اور کہا ذرا اس کتاب کو دیکھو تو صحیح. اور صرف دیکھنا نہیں ہے, اختیار ہے, ہائی لائٹ کر دو. جو چاہتے ہو کہ اس کتاب میں نہیں ہونا چاہیے اسے ہائی لائٹ کر دو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا وہ کتاب لی, ابھی مسودہ تھا, ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی. اس کتاب میں سے اکثر مضامین, اکثر مضمون آپ نے کہا یہ نہیں, نکال دیں. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت سے درخواست کی. اعلیٰ حضرت نے بلا تعمل, لفظ بلا تعمل, غور و فکر کے بغیر, چوں چرا کے بغیر, ڈیبیٹ کے بغیر, علمی بحث کے بغیر, اعلیٰ حضرت نے فوراً وہ کتاب سے اپنا مضمون نکال دیا. اللہ, اس قدر آپ کے مشورے کو اہمیت دی ہے اعلیٰ حضرت نے. یہ کمال ہے. اور جب ہم آپ کی بات کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت سے کنیکشن کی, آپ نے صدر الشریعہ پروگرام کیا, بہت خوبصورت پروگرام تھا. الحمدللہ. ترجمہ کنز الایمان کا کریڈٹ آپ نے صدر الشریعہ کو دیا, بنتا بھی ہے, صحرا انہی کے سر ہے, لیکن اس صحرے میں دوسرا کوئی پارٹنر ہے اور اس پارٹنر کا ذکر آج بنتا ہے. واہ واہ واہ. صدر الشریعہ علیہ رحمٰ نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا اعلیٰ حضرت ترجمہ ہونا چاہیے. کہا بات یہ ہے برخوردار کہ ترجمہ تو ہو جائے گا لیکن اس کی احتیاطیں بہت ہیں.
جب پریس لگے گا نا وہ پاک صاف مشین ہونی چاہیے. پھر اس کا جو فضلہ نکلے گا, جو پانی نکلے گا, جو ایکسٹرا چیز نکلے گی, اس کو کسی ایسی جگہ جا کے دبانا ہوگا جہاں کئی بے ادبی کا عنصر بھی نہ ہو, شائبہ بھی نہ ہو, اور جتنے لوگ اس پہ کام کریں گے سب بابوزو ہونے چاہیے. اس قدر احتیاط اعلیٰ حضرت نے بتائی اور فرمایا کہ جب احتیاطیں دیکھ کر, اعلیٰ حضرت فرماتے جب احتیاطیں دیکھ کر بظاہر ناممکن نظر آتا ہے تو پھر ترجمہ کرنے کا کیا فائدہ. صدر شریعہ کی نگاہ بھی تو پھر کچھ دیکھ رہی تھی. صدر شریعہ نے دست بستہ عرض کی حضور آپ ترجمہ کروا دیجئے, اللہ کوئی ایسا بندہ پیدا فرما دے گا جو اس احتیاطوں پہ پورا اترے گا. پھر یہی ہوا, اللہ نے ایسا بندہ پیدا فرما دیا جو ان احتیاطوں پہ پورا اترا اور کمال کی احتیاط فرمائی, اور وہ کوئی اور نہیں صدر الافاضل فخر الاماثل استاد العلماء مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی ذات ہے. آپ نے ان تمام تر شرائط اور احتیاطوں کے ساتھ ترجمہ کنز الایمان پہلی مرتبہ آپ نے جو ہے نا چھپوایا, نئی پریس لگوائی, پورا عملہ اس وقت ہندوستان میں, اس وقت کے عالم میں پورا عملہ آپ نے مسلمان رکھا, سب کو بابوزو رہنے کی تلقین کی, اور اپنی نگہبانی اور اپنی نگرانی میں پورا قرآن پاک فرسٹ ٹائم جو ترجمہ ہے کنز الایمان چھپا ہے وہ آپ کی نگرانی اور نگہبانی میں چھپا ہے. کمال کمال کمال. دیکھیں میں تو مفتی صاحب یہ دیکھ رہا ہوں کہ مطلب ہمارے بزرگوں کی جو دینی خدمات ہے اس میں ادب پہلا کرینہ ہے. بالکل, کہیں بھی وہ ایسا نہیں کہ ادب کو ایک طرف رکھ دیا, ادب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا. جبھی تو دیکھیں نا آپ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائی کہ آج تک ان کی خدمات نظر آ رہی ہیں, بلکہ عوام اہل سنت ہوں یا دیگر خواص اہل سنت ہوں, سب کے سب مجھ سے مستفید ہو رہے ہیں, اور نظر آ رہا ہے انشاءاللہ کہ صبح قیامت تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے.